تو جو رحمان کی صفت ہے وہ ہے کریٹ کر دینا، کن، دس از دا رحمان صفت. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے روح کے ٹائم پہ جب انسان کو روح عنایت کی ہے تو وہ کریٹر صفت دی ہے اس کے اندر. دس از وائی وی کریٹ. ہم کبھی اسکیچ بناتے ہیں، کبھی سوچ بناتے ہیں، کبھی شعر بناتے ہیں، کبھی بلڈنگ بناتے ہیں، کبھی کیا بناتے ہیں. یہ ایلیمنٹ ہی روح کو، ورنہ تو ہم ایک ڈیڈ باڈی ہیں، رات کو ہی پتہ چل جاتا ہے سوچو کیسی روح نکلتی ہے. اسپرچولیٹی والوں کی انرجی ہے. باسط بھائی میں اگر آپ کو بتا سکوں نا کہ تھیوری میں اسپرچولیٹی والے کیا کیا کر سکتے ہیں تو سائنسدان ان کے غلام ہو جائیں کہ بھائی تم یہ کیسے کر لیتے ہو. اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے نفس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی بڑی انرجی ہے. ابلیس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کو نت ڈالی ہوئی ہے اس میں. صراط مستقیم اتنا آسان لگے گا آپ کو اس کے سامنے کہ آپ کہیں گے اللہ کے نبی نے جو رحمت ہم پہ کی ہے، مجھے تو اندازہ ہی اب ہوا ہے کہ کتنی بڑی رحمت کی ہے جو اس وقت ہنسنا چھوڑ گئے ہوں. اگر ہمیں اس بات پہ چلنا ہوتا تو ہم تو کبھی بھی نہ پار اتر سکتے. اس لیول پہ کنٹرول، ویری ڈیفیکلٹ. اس لیول پہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے ہی نہیں، کنٹرول ہے ہی نہیں. کوئی بڑے بڑے آئے باسط بھائی، ہینڈ فل میں 10 لوگ گن کے نہیں گنا سکتا آپ کو ہسٹری میں جن کے ساتھ آپ کوئی ال چیز ایسوسیٹڈ نہیں پائیں گے. سول کے لوگ رہے ہیں، جیسے شیخ ابن عربی سول کے لوگ رہے ہیں، علی حجویری سول کے نالج کو پروموٹ کرنے والے ہیں، یا ان کے بعد آئے تو شیخ احمد سرندی سول کے نالج کو پروموٹ کرتے آئے ہیں. جو پیرلل میں سلسلے چلتے آئے ہیں، نقشبندی، قادریہ، یہ ہیں وہ اسپرچولیٹی کی اٹ موسٹ اسٹیج کو اچیو کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس نور کی فولڈز بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو کیسے فولڈز میں چھپا کے ایک خوبصورت طریقے سے رکھا ہے. اور پھر اسی آیت میں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور علی نور، اینڈ وین دا لائٹ آف دا ہدایت، اس پوری آیت کا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ شیلڈز بریک ہوتی ہیں اور روح کا نور. کہ میں تھوڑا صوفیزم کے اوپر آنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی آپ کو پتہ ہے، جتنا بھی فرقے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کہ جی چشتی رسول اللہ ہو گیا، تو تھانوی رسول اللہ ہو گیا. اب اس کی ظاہر ہے کہ پوری ایک ڈیٹیل ہے پیچھے ہے ساری. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے سر کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں سے تھوڑا سا میرے لیے بھی، میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اور میری آڈینس کی بھی. اچھا دیکھیں، جیسے ایک مذہب وہ ہوتا ہے جو کتاب میں ہوتا ہے، چاہے وہ گیتا کا مذہب ہو، چاہے وہ گرنتھ کا ہو، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، قرآن پاک کا ہو. کتاب کے اندر جو درج مذہب ہوتا ہے، ایک وہ مذہب ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، دین ہوتا ہے. اگر وہ تینوں چیزیں ہیں، سسٹم، اس میں آئیڈیالوجی بھی ہے، اس میں تھیولوجی بھی ہے، اور اس میں ہیومن سائیکالوجی بھی ہے، یہ تینوں آئٹمس پورے ہیں اس کے جی، تو وہ اپنی کتاب میں ایک مکمل مذہب کی صورت اختیار کرتا ہے کتاب میں. اور ایک مذہب ہر وقت اس کتاب کے ارد گرد ہوتا ہے جو اس کتاب کو ماننے، سمجھنے اور عقیدت کرنے والے اس کو پریکٹس کی صورت میں نمایاں کرتے ہیں. اس میں ہمیشہ ایک بنیادی فرق نظر آئے گا کہ کئی کتابی چیزیں پریکٹیکل میں اترتے اترتے اپنی ظاہری تعبیر کو چینج کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ ہر مذہب ایک خلائی گفتگو سے شروع ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی چیز اتری، مخلوق اتری، کوئی فرشتہ اترا. یہ ہر مذہب کا ایک کامن گراؤنڈ ہے، اس لیے میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جی. تو پریکٹیکلٹی میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا. اب میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، کرنٹ ایرا، اس حال کی بات کر رہا ہوں. اس حال کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اب ہمارا ماضی ہے، جو کتابوں میں درج ہے. اس وقت ہمارے مذہب کی، تمام مذاہب کی ایک سرٹن انویزیبل ریئلٹی ہے جو ماننے والوں کے لیے ریئل ہے بٹ ان کے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. جب یہ ڈسکنیکٹ آتا ہے مذہب کی غیب کی گفتگو کا، مذہب کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی کا، پریکٹیکل ویزیبلٹی کا، تو یہاں پہ ایک گیپ جنریٹ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں ابہام یا انگریزی میں ایمبیگوٹی کہہ سکتے ہیں. یہ جو ایمبیگوٹی ہے یہ جنم دیتی ہے کس چیز کو؟ فکر کو، سوچ کو، کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ویسا ہوگا. ایسا نہیں ہے، نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا. اس میں مباحثے جنریٹ ہوتے ہیں اس تعبیر کے جو اس قرآن کی آیت یا بائبل کی آیت یا گیتا کے شلوک جب ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، انٹرپریٹ ہوتے ہیں انسان کی زبان سے،
تو وہ اس غیب کو اپنی اپنی امیجنیشن کی بیس پہ ایک شکل کی صورت میں بیان پہ لے کے آتے ہیں اور عمل میں لے کے آتے ہیں. جہاں پہ دو مذاہب نمایاں ہو جاتے ہیں, ایک کتاب کا مذہب اور ایک عمل کا مذہب. اب عمل کے مذہب میں ویرائٹی ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ وہ جیسے ہی سپریڈ ہوتا ہے تو چائنیز وسپر کی طرح اس میں بہت سے یہاں سے پہنچتے پہنچتے دوسرے علاقوں اور پھر دوسرے ملکوں اور دوسرے کانٹیننٹس تک وہ ایک اور شکل اختیار کرتا ہے اپنے کلچرل ٹرانزیشن کی وجہ سے, کیونکہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں بات ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے کوئی اور رنگ لیتی ہے, کرتے 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 ایک ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جو صورت اپنی اوریجنلٹی سے لائٹ ایئرز اوے ہوتی ہے. اس میں کوانٹم لیپس کا سے چینج ہو رہا ہوتا ہے مذہب. یعنی میں آج کا مسلمان اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکھ دوں تو شاید اس کو سنسار بھی کر دیا جائے, اس کو چوک پہ پھانسی پہ لگا دیا جائے کہ یہ کس قسم کا تم بندہ مسلمان کہہ کے ہمارے سامنے لے آئے ہو. صحیح بات ہے, یہ تو بالکل ایبسولوٹلی. کیونکہ جو ہمیں ہسٹری میں مسلمان دکھائی دیتے ہیں وہ پریزنٹ کے مسلمانوں کے خلاف ہی تو ان کی تحریک تھی. اب میں یہ آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں, یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے فکر کا, سوچ کا, یہ جس ایمبیگوٹی میں ہم نے ٹریول کیا ہے, اس ایمبیگوٹی کو میری ذاتی سمجھ بوجھ کے مطابق ان باطنی علوم کا ظاہر کہتے ہیں جو ہسٹری کی وجہ سے بھی باطن ہے. مجھے تو نہیں پتا نا, میں کتاب میں ہی دیکھ کے ہسٹری پڑھ سکتا ہوں, میری تو نظر سے اوجھل ہے, باطن ہے جی. اسی طرح میری کتاب میں جو غیب کے علوم ہیں اس کی تعبیر میرے لیے باطن ہے, وہ میں ظاہر میں لاتا ہوں تو ذریعہ ہاشمی اس کی کوئی تعبیر سناتا ہے, بارست ان کی کوئی اور تعبیر سناتا ہے, تو زید کوئی اور سناتا ہے, تو بکر کوئی اور سناتا ہے, تو عثمان کوئی اور سناتا ہے, علی کوئی اور سناتا ہے. This is how the variation of the interpretation of a theory changes into practicality. This is how I see it. اس لیے میں اس کو باطنی علوم کہتا ہوں, hidden knowledge. اب ہڈن نالج ذریعہ ہاشمی کے لیے کچھ اور ہے, ہڈن نالج غزالی کے لیے کچھ اور ہے, ابن رشد کے لیے کچھ اور ہے, ابن خلدون کے لیے کچھ اور ہے. یہ ویریشن ہے جو ہر شخص نے اپنے اپنے رنگ میں نمایاں کی. اس کو پھر آج کے دور میں تصوف کی باقاعدہ اصطلاح کی صورت میں ہم نے ایجاد کر لیا. صوفیزم, اسپرچولیزم, یا اور کیا نام ہے آج کل اس کے, بہت سے یعنی ہم نے اصطلاحات رکھی. لیکن جو چیز بھی باطنی علوم کے اوپر مبنی ہے میں اس کو دو صورتوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک میرا باطن میرا نفس ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے, اور ایک میری باطن میری روح ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے. ان دونوں کا جب میرے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو میرے باطنی علوم ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں میری زبان میں, جیسے ابھی آپ کے سامنے, پھر میرے عمل میں, جیسے میری فیملی کے سامنے. یہ میرے اعمال, میرے کال اور میرے فعل جو ہیں, میرے ان دو ونڈوز سے میں لیتا ہوں ڈائریکٹلی اس کی لائٹ. یا میں سول سے اس کی لائٹ لیتا ہوں یا میں اسپرٹ سے اس کی لائٹ لیتا ہوں. تو جو اسپرٹ سے ہوتی ہے وہ اسپرچولیٹی ہوتی ہے, جو سول سے ہوتی ہے وہ صوفیزم ہوتا ہے. یعنی اسپرٹ سے جو ہوتا ہے اس کو باقاعدہ میں علم النفس کہتا ہوں, اور جو روح سے ہوتا ہے اس کو میں علم روح کہتا ہوں. کہ یہ دو بنیادی فرق لازم ہے. آپ نے کہا پاکستان میں چونکہ اس کا ایک امپریشن برا ہے, پاکستان میں جس کا برا امپریشن ہے وہ ہے اسپرچولیٹی کا. یہ جتنی خانقاہوں کا جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے, جو نسل در نسل فیض ٹرانسفر کرنے کا, وہ اسپرچولیٹی کے لوگ ہیں, وہ سول کے لوگ نہیں ہیں. سول کے لوگ رہے ہیں جیسے شیخ ابن عربی سول کے لوگ رہے ہیں, علی حجویری سول کے نالج کو پروموٹ کرنے والے ہیں, یا ان کے بعد آئیں تو شیخ احمد سرندی سول کے نالج کو پروموٹ کرتے آئے ہیں. جو پیرلل میں سلسلے چلتے آئے ہیں, نقش بندی, قادریہ, یہ ہیں وہ اسپرچولیٹی کی اٹ موسٹ اسٹیج کو اچیو کرنے والے لوگ, بائی cleansing their spiritual side and opening the window of knowledge coming from the spirituality, and by cleansing their heart, جو soul سے جنہوں نے knowledge لیا, وہ میں نے اب دوسرے نام آپ کو حسن بصری سے شروع ہوتے ہیں رابعہ بصری تک, تو یہ سارے سلسلے آتے ہیں. سوری ٹو کٹ یو آف ذریعہ بھائی, اب اس میں 2-3 سوالات میرے آپ کی پوری کانورزیشن سے نکلے. ایک تو
ابھی فوری ہے تو میں فوری آپ نے ابھی اسپرٹ اور سول نارملی انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ذرا جو اسپرٹ اور سول کا کیا مطلب فرق کیا ہے دونوں کے بیچ میں, جو آپ نے بولے دو الگ الگ چیزیں؟ جی دیکھیں, میں قرآن کے مطابق اور اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اور دیگر مذاہب کے اندر جہاں جہاں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے روح کا علم, دیکھیں قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ پریکٹیکلٹی اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا لا آف دا لارڈ آل مائٹی ہے. صحیح. اس کا موضوع بحث باطنی علوم جہاں جہاں اس انفورسمنٹ کے لیے آئیں گے وہاں وہاں ایڈریس ہوں گے. باقاعدہ باطنی علوم کی کتاب قرآن نہیں ہے. یہ قرآن نے بتایا ہے کہ روح کے بارے میں نے تمہیں کم علم دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ مفسر بتائے گا, مبلغ بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسیس کرنا آپ کا کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے کہ آپ کو وہ بتائیں کہ وہ روح کا پروسیس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام قرآن کے ذمہ لگایا ہے اور قرآن والوں کے ذمہ لگایا ہے وہ انفورسمنٹ آف سسٹم آف جسٹس کا لگایا ہے. اس لیے قرآن سارا جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کی اور نظام کی گفتگو کرے گا کہ کیسے میں نے 1.25 لاکھ انبیاء در انبیاء ایک کے بعد ایک, کتاب در کتاب اپنا سسٹم آف جسٹس انفورس کرنے کا تمہیں حکم دیا. اس کی ہسٹری بھی بتائی, اس کا فور گراؤنڈ بھی بتایا, بیک گراؤنڈ بھی بتایا. جو روح والی سائڈ ہے اس کا ایکسس آپ پہ فکر کرنے والوں میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اس قرآن کو پھر تدبر کرو, فکر کرو, اس میں حکمت ڈھونڈو. تو وہ پھر میرے آپ جیسے لوگ جو ہیں جن کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کون سی سائڈ ہے جس میں ہم نے اپنا ذہن لگانا ہے, تو پھر ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور ہم سے پہلے جو اساتذہ کر گئے وہ اپنا کچھ سرٹن ڈیٹا چھوڑ گئے. یہ ایک پیرلل میں چیز چلتی جائے گی. ٹھیک. تو یہ ہے وہ سائڈ جو روح کی سائڈ ہے جس کی گفتگو ہے. جو نفس ہے, نفس وہ آگ ہے جو ہمارے ارد گرد شیطان کی صورت میں ہے جس کے اوپر قابو پانا واجب ہے. اس لیے نفس کی ڈسکشن حد الامکان قرآن میں زیادہ ہوگی کیونکہ قرآن کا مقصد ہی آپ کو اس رستے پہ. تو جو روح ہے آن دی ادر ہینڈ, روح آپ کا وہ قرآن کے مطابق, بائبل کے مطابق, گیتا کے مطابق وہ ایسپیکٹ ہے جو ڈائریکٹلی ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو انسان کو اس لمحے تمام مخلوقات میں جو اس سے بہتر سو کالڈ مٹیریل سے بھی تشکیل دی گئی تھیں, بقول ابلیس کے فار انسٹنس کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. تو وہ ایسی کیا چیز تھی جو ایک مٹی سے بنے ہوئے بے جان پتلے کو اچانک سے ان مومنٹ آف کن اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اٹ از ناٹ دا میک آف دا کائنڈ دیٹ میکس اٹ سپیریئر, اٹ از دا spirit of knowledge, the soul of knowledge, the essence of knowledge that I have bestowed upon it. یہ میں نے جو اس کے اندر روح پھونکی ہے یہ اس کو تم سب سے بالا کر دیتی ہے. جیسے وہ اپنے رتبے میں بالا ہوتا ہے تو all beings have to surrender to that. وہ کیا ایلیمنٹ تھا؟ وہ تھا روح کا, جس کو قرآن نے بارہا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ وہ نور ہے, وہ لائٹ آف نالج ہے. یہ قرآن کا چیپٹر ہے پورا سورہ نور. سورہ نور سے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, کہ the whole نور of knowledge, knowing of the path of right, of bright, of hope, of optimism, every single thing جس سے رحمان کا جو صفت ہے رب کی وہ ہے to produce, to create. رحمان جو ہے وہ کریٹر کی صفت ہے, رحیم جو ہے وہ اس کریشن کو سیف ہیون دینے کی صفت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دس از دا ہولی ٹرینٹی آف اسلام, اللہ رحمان رحیم. دا ہولی ٹرینٹی آف کرسچن کیا ہے؟ گاڈ, جیسس اینڈ دا ہولی گوسٹ. دا ہولی ٹرینٹی آف ہندوازم کیا ہے؟ تریمورتی. دا ہولی ٹرینٹی آف بدھزم کیا ہے؟ آتما, برahman اور موکشا فار انسٹنس, دی ایگزٹ, ریجنیفیکیشن. یا ڈاوئزم میں چلے جائیں, کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں, وہ ایک ٹرائپوڈ ریلیشن شپ کے اوپر اسٹیبلش کرتے اپنا تھرون. اس کا جو ڈیٹی ہے, اس کا جو خدا ہے
وہ ادھر اس عمارت پہ ہے جس عمارت کے یہ پلرز ہیں 3. تو جو رحمان کی صفت ہے وہ ہے کریٹ کر دینا, کن, دس از دا رحمان صفت. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے روح کے ٹائم پہ جب انسان کو روح عنایت کی ہے تو وہ کریٹر صفت دی ہے اس کے اندر. دس از وائی وی کریٹ. ہم کبھی اسکیچ بناتے ہیں, کبھی سوچ بناتے ہیں, کبھی شعر بناتے ہیں, کبھی بلڈنگ بناتے ہیں, کبھی کیا بناتے ہیں. یہ ایلیمنٹ ہی روح کو, ورنہ تو ہم ایک ڈیڈ باڈی ہیں, رات کو ہی پتہ چل جاتا ہے سوتے ہوئے, جیسی روح نکلتی ہے تو ہماری اوقات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. وہ روح اس کو اٹھتے ہی کریشن شروع ہو جاتی ہے. تھاٹ کی کریشن, کیا ٹائم ہوا, میں اٹھ گیا ہوں, صبح ہو گئی کیا, یہ کریٹیوٹی کے والکینک کرپشن شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ روح کے اندر وہ صفت جاویدانی ہے, ڈیوائن صفت ہے اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہونے کی. نفس وہ آگ ہے جس سے ابلیس بھی بنا ہے, جس سے باقی شیاطین بنے ہیں, جن بنے. یہ نفس ہماری شیلڈ ہے ٹو مینٹین آور باڈی. اٹ از انیویٹیبل. یہ ہٹے گا تب بھی ہم نہیں سروائیو کر سکتے. جیسے یہ مٹی ہمارا انیویٹیبل کانسٹیٹیوئنٹ ہے. پانی more than 70% سائنس کہتی ہے more than 70% of human body is water. اب more than 70% is water, the whole 70% is surrounded, 100% is surrounded by fire جو نفس ہے. اور یہ ساری کس چیز کو شیلڈ کر رہی ہیں؟ اس روح کو. اگر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی فولڈز بتائی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو کیسے فولڈز میں چھپا کے ایک خوبصورت طریقے سے رکھا ہے. اور پھر اسی آیت میں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور علی نور, اینڈ وین دا لائٹ آف دا ہدایت, اس پوری آیت کا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ شیلڈز بریک ہوتی ہیں اور روح کا نور گاڈ کی ہدایت کی روشنی سے ایسے جا کے ملتا ہے. And then we are enlightened. Basit bhai, the whole Old Testament is full of this. The whole New Testament is full of this. The whole Gita is full of this. Ramayana is full of this. Buddhism is full of this. Zen Buddhism is full of this. کوئی religion نہیں ہے, میں نے سب religion الحمدللہ پڑھ کے چھوڑے. سب یہ کہتے ہیں کہ یہ نور علی نور کی جو قرآن کی آیت ہے یہ سارے religion میں common ہے. This is the اینٹیٹی آف سول, یہ ہمیں تحفے میں ملی اور ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ جہاں مرضی لے جاتے ہیں. یہ سول کا جو ایکسس ہے یہ ہے تصوف, ناٹ دا اسپرچولیٹی. وہ نفس کا ایکسس ہے جو اسپرچولیٹی ہے. اوکے اچھا. آئی ایم پریٹی شیور میں اکیلا نہیں ہوں گا, یا اگر میں اکیلا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, مطلب سیکھ رہا ہوں میں. آئی ہوپ سننے والوں کو بھی یہ نیا کانسیپٹ ہوگا کہ جی جو آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں. تو ذریعہ بھائی یہ تو بڑا زبردست آپ نے, مطلب میں تو I'm blown away ایکچولی کہ آپ نے جو ابھی بات کی, اور یہ واقعی ڈز میک سینس کہ اسپرٹ جو نفس, بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں اسپرٹ جو ہے وہ نفس ہے, روح جو ہے وہ آپ کی سول ہے, اور ایک باڈی تو بیسکلی ڈیوائن ہے, اور یہ آپ کی باڈی ہے. تو بیسکلی اس سول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باڈی دی ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی رہتی ہے, اور وہ نفس دیا ہوا ہے آپ کو صحیح اور غلط کے معاملے میں اپنی باڈی کو, اپنی سول کو بچانے کے لیے. جی یہی ہے نٹ شیل میں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سول کی ایگزسٹنس کو نلیفائی کرتے ہیں اور نفس کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیتے ہیں. نفس بیچارہ ایسی بینگ ہی نہیں ہے کہ, یعنی آپ سمجھیں کہ ایک گھوڑا, اگر آپ نے ہارس رائڈنگ کی ہے نا, گھوڑے کو مزہ ہی تب آتا ہے جب اس کے اوپر ٹھیک رائڈر بیٹھتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ پہلے تو خوش ہوتا ہے کہ رائڈر بیٹھا ہے میرے اوپر, اور اناڑی کو بیٹھتے ہی دیکھتا ہی ہے گھوڑا تو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس کو. یہ جو چیز ہے, یہ نفس بھی ایسا ہی ایک بائی نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو کھلا چھوڑیں تو وہ بدک جاتا ہے. بالکل. اس کے اوپر رائڈر نے اس کو اتنی اس سے انرجی جنریٹ کرنی ہوتی ہے. یہ جو اسپرچولیٹی والوں کی انرجی ہے باسط بھائی, میں اگر آپ کو بتا سکوں نا کہ تھیوری میں اسپرچولیٹی والے کیا کیا کر سکتے ہیں, تو سائنسدان ان کے غلام ہو جائیں کہ بھائی تم یہ کیسے کر لیتے ہو. اتنی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے نفس کو اتنی طاقت دی ہے, اتنی بڑی انرجی ہے. ابلیس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, پوری دنیا کو نت ڈالی ہوئی ہے اس نے. ذریعہ بھائی آپ نے پرسنلی کوئی ایکسپیرینس کیا ہے, کوئی ایگزامپل آڈینس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے, کوئی آپ نے ایکسپیرینس کی اپنے سامنے کسی کو ان پاورز کو؟ جی بہت. میرا اتنا رجحان ہے باسط بھائی ان لوگوں کی طرف بچپن سے کہ میں نے ایسے ان لوگوں کو جادو
करामतें करते देखा हुआ है कि मैं बता ही नहीं सकता, लोग कहेंगे ऐसी बातें कर रहा है, छोड़ें, वो बहुत सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करते देखा है मैंने लोग. अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है जो It's fascinating. हाँ वही फैसिनेटिंग. It is fascinating, जी. but it is so dangerous. सिराते मुस्तकीम इतना आसान लगेगा आपको इसके सामने कि आप कहेंगे अल्लाह के नबी ने जो रहमत हम पे की है, मुझे तो अंदाजा ही अब हुआ है कि कितनी बड़ी रहमत की है. जो उसवा हंसना छोड़ गए हमारे. अगर हमें इस बात पे चलना होता तो हम तो कभी भी ना पार उतर सकते. कि इस लेवल पे कंट्रोल वेरी डिफिकल्ट पैथ. इस लेवल पे नफ्स को कंट्रोल करना है ही नहीं कंट्रोल, है ही नहीं. कोई बड़े बड़े आए बासित भाई, हैंडफुल में 10 लोग गिन के नहीं गिना सकता आपको हिस्ट्री में जिनके साथ आप कोई इल चीज एसोसिएटेड नहीं पाएंगे. ये इनसे वो दामन साफ रखा जा ही नहीं सका. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू गो इन ह्यूमन, सुपर ह्यूमन एंड रिमेन untouched. It is not possible. जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है.